الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشرک لظلم عظیم صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ تلاوت کرنے کا جو شرف حاصل ہوا اس کا ترجمہ یوں ہے: بے شک شرک عظیم ظلم ہے، اللہ تعالی کا قول سچا ہے جو بڑی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کسی کو مشرک کہنے سے پہلے یا شرک کا فتویٰ داغنے سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ لفظ مشرک کا صحیح مصداق کون ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شرک کی تعریف جو بیان کی جاتی ہے اس میں ہم نے بات یہ کی تھی کہ اگر کوئی انسان کسی نبی، کسی صدیق، کسی شہید، کسی ولی یا کسی اور انسان یا کسی شے کو بھی جسٹ فار ون مومنٹ، ایک لمحے کے لیے بھی دل میں اتنا خیال کر لے کہ وہ مستقل متصرف اور مستقل حاجت روا ہے تو اس پر لفظ مشرک کا اطلاق درست ہوگا، ورنہ نہیں۔ اعمال، چونکہ یہ عمل ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، حدیث پاک، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور نیت دل میں ہوتی ہے۔ آپ نے کوئی عمل نہیں کیا، آپ نے صرف اتنا سوچ لیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی نبی، کوئی صدیق، کوئی شہید، کوئی ولی، کوئی صالحین، کوئی بھی شے، چرند پرند، شجر خجر، کوئی بھی چیز شریک ہے اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات ہیں، یا مستقل متصرف بذات ہے، حاجت روا ہے اللہ تعالیٰ کی طرح، دستگیر ہے اللہ تعالیٰ کی طرح، تو اس پر شرک ہوگا۔ لیکن دل کی نیت کون جانے؟ وہ تو انبیاء کو وحی کی جاتی تھی جو نیتیں پڑھ لیتے تھے اپنے نور نبوت سے۔ ایک آیت ہے نا، وَقُلْ اعْمَلُوا، اور اے مصطفیٰ نے فرما دیجئے تم عمل کرتے رہو۔ وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ أَعْمَالَكُمْ، اور تمہارے اعمال کو دیکھے گا اللہ تعالیٰ، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول بھی دیکھے گا، والمؤمنون، اور مومن بھی دیکھیں گے، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر تم ظاہر باطن کو جاننے والے، غیب کو جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر وہ تمہیں آگاہ کرے گا کہ تم کیا کرتے آئے ہو۔ یہ جو مشرک کی رٹ لگائے ہوئے ہیں نا، اس آیت کو پڑھے۔ اب اللہ تعالیٰ تو عمل دیکھتا ہے، کس طرح؟ اس کے ذاتی صفات ہیں، ذات سے دیکھتا ہے، نور الوہیت سے، نور معبودیت سے دیکھتا ہے۔ پھر آگے یہ ہے فَسَيَرَى اللَّهُ أَعْمَالَكُمْ، پس تمہارے اعمال کو دیکھے گا اللہ تعالیٰ، اور رسولہ، اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھیں گے۔ وہ کیسے دیکھیں گے؟ نور نبوت سے جو اللہ نے عطا کیا ہے۔ اور مومن کیسے دیکھیں گے؟ اپنے نور ایمان سے جو ان کے دل میں چمک رہا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ توبہ کی، اور بھی جگہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کسی پر مشرک کا فتویٰ لگانے سے پہلے انسان اپنے گریبان میں جھانکے کہ وہ کس لیول کا ہے، اس کا ایمان کس لیول کا ہے۔ رسول تو وہ ہو نہیں سکتا، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، وہ کس لیول کا ہے؟ تو پھر جو ہے وہ کوئی بات کر سکتا ہے، خالی ظاہری علم پر نہیں کر سکتا،
یا ظاہری اعمال کو دیکھ کر نہیں، نیتوں کی وجہ سے جب کوئی شخص کسی کو نیتاً سمجھے گا یا اقبال جرم کرے گا، اس کے لیے پھر گواہان چاہیے، بھی میرے دل میں تو یہ نیت ہے۔ تو اس لیے عزیزان گرامی قدر، لفظ مشرک کا صحیح مصداق کون ہے، یہ بڑا مشکل ہے معلوم کرنا۔ اس لیے یہ جو روٹی روزی کے لیے انہوں نے ٹھپیاں اٹھائی ہوئی ہیں نا، ٹھک ادھر لگائی مشرک، مشرک ادھر سے پیسے آ رہے ہیں، باہر کے ممالک سے پیسے آ رہے ہیں۔ خدا را یہ سلسلہ کاروبار اپنا بند کرو کہ تمہارے ماں باپ نے اگر کوئی ہنر نہیں سکھایا تو کوئی اور ہنر سیکھ لو۔ یہ قرآن و حدیث پڑھ کر لوگوں پر مشرک کے فتوے لگا 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 کر تم روزی روٹی کماتے ہو، آگے کیا کرو گے؟ وہ جو آیت میں نے پڑھی فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں آگاہ کرے گا کہ تم کیا کرتے آئے ہو۔ تو یہ بات ذرا تھوڑی سی ہٹ کے، لیکن اس کو ضروری تھا کہ چلی گئی۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ باقی پھر کل، یہ بھی سلسلہ جاری ہے ہمارا، مشرک کون ہے، شرک کیا ہے، یہی تو اصل دین ہے۔ 1,24,000 پیغمبر یہی سکھانے آئے تھے۔ یہ جو آج تم بنے بیٹھے ہو نا اپنے توحید پرست، خدا رہا یہ سیکھو، کچھ سیکھ لو کسی نیک لوگ کے پاس، صوفی کے پاس، جو علوم شریعت کا ظاہری اور باطنی کا عالم ہو، اس کے پاس جاؤ، سیکھو کیا ہے یہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔